خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے تواریخ کی دوسری کتاب اس کا 10واں باب۔ اور رہبوام سکم کو گیا، اس لیے کہ سب اسرائیلی اسے بادشاہ بنانے کو سکم میں اکٹھے ہوئے تھے۔ جب نبات کے بیٹے یروبعام نے یہ سنا، کیونکہ وہ مصر میں تھا جہاں وہ سلیمان بادشاہ کے آگے سے بھاگ گیا تھا، تو یروبعام مصر سے لوٹا اور لوگوں نے اسے بلوا بھیجا۔ سو یروبعام اور سب اسرائیلی آئے اور رہبعام سے کہنے لگے کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر رکھا تھا، سو اب تو اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوئے کو جو اس نے ہم پر ڈال رکھا تھا کچھ ہلکا کر دے، اور ہم تیری خدمت کریں گے۔ اور اس نے ان سے کہا 3 دن کے بعد پھر میرے پاس آنا، چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ تب رہبعام بادشاہ نے ان بزرگوں سے اس کے باپ سلیمان کے حضور اس کے جیتے جی کھڑے رہتے تھے مشورت کی اور کہا تمہاری کیا صلاح ہے، میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ اگر تو ان لوگوں پر مہربان ہو اور ان کو راضی کرے اور ان سے اچھی اچھی باتیں کہے تو وہ ہمیشہ تیری خدمت کریں گے۔ لیکن اس نے ان بزرگوں کی صلاح کو جو انہوں نے اسے دی تھی چھوڑ کر ان جوانوں سے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اور اس کے آگے حاضر رہتے تھے مشورت کی، اور ان سے کہا تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو کہ ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں جنہوں نے مجھ سے یہ درخواست کی ہے کہ اس جوئے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا کچھ ہلکا کر۔ ان جوانوں نے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اس سے کہا، تو ان لوگوں کو جنہوں نے تجھ سے کہا تیرے باپ نے ہمارے جوئے کو بھاری کیا پر تو اس کو ہمارے لیے کچھ ہلکا کر دے، یوں جواب دینا اور ان سے کہنا کہ میری چھنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے، اور میرے باپ نے تو بھاری جوا تم پر رکھا ہی تھا، پر میں اس جوے کو اور بھی بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تمہیں کوڑوں سے ٹھیک کیا، پر میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک کروں گا۔ اور جیسا بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس پھر آنا، تیسرے دن یروبعام اور سب لوگ رہبعام کے پاس حاضر ہوئے۔ تب بادشاہ نے ان کو سخت جواب دیا، اور رہبعام بادشاہ نے بزرگوں کی صلاح کو چھوڑ کر جوانوں کی صلاح کے موافق ان سے کہا کہ میرے باپ نے تمہارا جوا بھاری کیا، پر میں اس کو اور بھی بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا، پر میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک کروں گا۔ سو بادشاہ نے لوگوں کی نہ مانی، کیونکہ یہ خدا ہی کی طرف سے تھا، تاکہ خداوند اس بات کو جو اس نے سیرانی اخیا کی معرفت نبات کے بیٹے یروبعام کو فرمائی تھی پورا کرے۔ جب سب اسرائیلیوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نہ مانی، تو لوگوں نے بادشاہ کو جواب دیا اور یوں کہا کہ داؤد کے ساتھ ہمارا کیا حصہ ہے، یسی کے بیٹے کے ساتھ ہماری کچھ میراث نہیں۔ اے اسرائیلیوں، اپنے اپنے ڈیرے کو چلے جاؤ، اب اے داؤد اپنے ہی گھرانے کو سنبھال۔ پس سب اسرائیلی اپنے ڈیروں کو چل دیے، لیکن ان بنی اسرائیل پر جو یہودا کے شہروں میں رہتے تھے رہبعام سلطنت کرتا رہا۔ تب رہبعام بادشاہ نے ہدورام کو جو بیگاریوں کا دروغہ تھا بھیجا، لیکن بنی اسرائیل نے اس کو سنسار کیا اور وہ مر گیا۔ تب رہبعام یروشلم کو بھاگ جانے کے لیے جھٹ اپنے رتھ پر سوار ہو گیا۔ پس اسرائیلی آج کے دن تک داؤد کے گھرانے سے باغی ہیں۔ آمین۔